وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے، تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ انشاءاللہ تعالی آج کا جو ٹاپک ہے وہ جیسے آپ کو انوائٹس میں ملا ہوگا وہ پولیٹیکل اویئرنیس یا سیاسی بصیرت کے حوالے سے ہے، اور وہ کیوں ضروری ہے اسلام کے نفاذ میں، اس کے تحفظ میں اور اس کی دعوت کو پہنچانے کے اندر۔ اور یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارا خطہ کے اندر کس طرح جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی ایک اسٹرگل رہی ہے، تھوڑے سے پرانی ہسٹری کے اندر بھی اور ابھی کرنٹ ہسٹری کے اندر بھی۔ تو یعنی کہ پولیٹیکل جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ہی وائٹل ہے، اور اسی والے سے انشاءاللہ تعالی ٹاک ہے۔ اور یعنی کہ ایز مسلمز وی شوڈ ناٹ بی نائیو، ہمیں بالکل سادہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو ہے وہ آج بھائی جو ہے وہ ٹاک دیں گے، تو میں بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کریں۔ تو جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی خدا ہی کا حکم ہے، اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے، یعنی خدا کی مدد سے۔ وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، اور وہ غالب اور مہربان ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ روم کی یہ آیات جو ہیں یہ ایک انتہائی انٹرسٹنگ وقت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے رسول کی طرف، اور ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ٹائم کے اوپر بیسکلی دنیا کے اندر دو میجر پاورز تھیں، دا رومن امپائر اور دا پرشین امپائر، روم اور فارس۔ جو رومن امپائر ہے وہ بیسکلی ایکچولی اس کو بعد میں دو حصوں کے اندر تقسیم کر کے ریفر کیا جاتا ہے، دا ایسٹرن رومن امپائر اینڈ دا ویسٹرن رومن امپائر۔ جو ویسٹرن رومن امپائر ہے یہ وہی علاقہ ہے جس کو آج ہم مغرب بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کا جو سینٹر تھا، کیپٹل تھا، وہ روم تھا، جو کہ موجودہ دور اٹلی کے اندر ہے۔ اور جو ایسٹرن رومن امپائر ہے وہ بیسیکلی قسطنطنیہ کے اوپر سینٹر تھی، اور بعد میں ان کو ایسے ریفر کیا جا رہا تھا، لیکن ایونچولی جو ہے، اور بعد میں اس طرح کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن ایونچولی یہ ایک ہی رومن امپائر تھی۔ تو رسول اللہ کی بعثت کے ٹائم کے اوپر بیسیکلی ان کی اس وقت فارس نے اور روم کے درمیان ایک کمپٹیشن تھا، اور فارس نے ایک بہت بدترین شکست دی روم کو، اور یہ شکست اتنی ڈیسائسو تھی کہ روم کے بہت زیادہ علاقے جو ہیں وہ فارس کے قبضے کے اندر آ گئے۔ یہ پورے کا پورا علاقہ جو کہ شام اور عراق کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ، یہاں تک فارس آ گیا، اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو پرشینز ہیں
انہوں نے ایک بہت میجر کنٹرول حاصل کر لیا پرانے رومن ٹیریٹریز کے اوپر. اور جب یہ فتح ہوئی تو کفار جو ہیں مکہ کے وہ مسلمانوں کو تانا دیتے تھے اور وہ مسلمانوں کو باتیں سناتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ عیسائی اور مسلمان یعنی تم لوگ رسول اللہ کے پیروکار یہ اہل کتاب ہیں, دے آر دا پیپل آف دا بک, اور ہم لوگ یعنی جو بت پرست ہیں یہ کفار مکہ کے قریش کے, اور جو ایرانی ہیں جو پرشینز ہیں یہ جاہل لوگ ہیں جن کو تم جاہل کہتے ہو. اور آج ہمارے بھائی آگ کے جو ایرانیز جو ہیں زوریسٹرینز تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے, آگ کی پجاری تھے, تو جو آگ کے پجاری ہیں وہ اہل کتاب کے اوپر غالب آ گئے ہیں. اور یقیناً جو ہیں ہم بھی جس طرح ہمارے بھائی تم پر اپنے یعنی کرسچن لوگوں کے اوپر غالب آئے, اہل کتاب کے اوپر غالب آئے, ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ روم کی یہ پہلی سورہ روم نازل کی, اور یہ پہلی 6 آیات کا میں نے ذکر کیا, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی کہ اگرچہ روم جو ہے وہ ہار گیا ہے لیکن جلد ہی وہ فتح یاب ہو جائے گا اور دوبارہ سے وہ اٹھ کے فارس کو ہرا دے گا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے اچھا یہ جو پیشن گوئی تھی یہ کیسے ٹائم پر ہوئی جب روم کی شکست اتنی ڈیسائسو تھی کہ تقریباً جو رومنز تھے ان کو کمپنسیشن کے طور پر یہ اگری ہوا کہ وہ 30,000 لدے ہوئے اونٹ سونے کے, 30,000 لدے ہوئے اونٹ چاندی کے, 30,000 لدے ہوئے اونٹ ریشم کے, وہ جو ہیں کیا نام ہے رومیوں کے حوالے کریں گے. اس کے علاوہ غلام اور عورتیں بھی دیں گے, فارسیوں کے حوالے کریں گے سوری, اور غلام اور عورتیں بھی دیں گے. اور جب یہ معاہدہ سرنڈر کا فارس کسرا کے پاس پہنچا تو اس نے غرور میں آ کے یہ کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, بلکہ روم کے بادشاہ کیسر کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے اور وہ آ کے ہمارے سامنے آگ کی عبادت کرے اور سورج کی عبادت کرے. تو اس طرح کے ماحول تھا, اس طرح کی پولیٹیکل سچویشن تھی جس میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اپنے رسول کے ذریعے یہ پیشن گوئی کی کہ روم جو ہے اگرچہ ہار گیا ہے وہ دوبارہ فتح یاب ہو جائے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان آیات کی تلاوت کی قریش کے سامنے, تو ابی بن خلف جو ہیں اس کو اس بات کا یقین نہیں آیا, اور اس نے کہا اچھا یہ تم ایسی بات کر رہے ہو کہ فارس جو ہے وہ ہار جائے گا اور رومنز دوبارہ جیت جائیں گے, چلو اگر تم اتنے اس کے اوپر یقین رکھتے ہو تو ایک شرط لگاؤ میرے ساتھ, 10 اونٹوں کی اور کچھ ٹائم ایگری کر لو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے شرط لگا لی اور 3 سال کا ٹائم جو ہے وہ ایگری کر لیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اپنی شرط کا. تو رسول اللہ نے ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ جا کے شرط میں بڑھا دیں, یعنی 10 کے بجائے 10 سے زیادہ کر دیں, اور جو ٹائم ہے شرط کا وہ بھی بڑھا دیں. تو حضرت ابو بکر جا کے ابی بن خلف سے ملے اور ان سے شرط انکریز کرنے کا کہا اور ٹائم انکریز کرنے کا کہا. تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بیسکلی 100 اونٹوں کی شرط لگائی اور ٹائم جو ہے نا وہ بڑھا کے 9 سال کر دیا. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لیے کیونکہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ آج آگے بھی تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ قرآن جو ہے اور قرآن کی کمنٹری جو ہے یہ عالمی سیاست کے اوپر تھی,
اور عالمی حالات و واقعات کے اوپر تھی، اور عالمی حالات و واقعات کے حوالے سے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک بحث تھی اس کو ایڈریس کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے. اور یہ ایک ایمفسس یعنی ایک ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے عالمی حالات و واقعات سے اپنے آپ کو قطع نظر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی آگے بھی بات کروں گا. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر جب مکہ چھوڑنے لگے، حضرت ابو بکر نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور میرے خیال میں اس سے پہلے وہ کچھ عرصہ کے لیے شاید حبشہ بھی گئے. تو ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر کو پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک کہ تم کوئی گارنٹی نہیں دو کہ جب تم شرط ہار جاؤ گے تو تمہاری جگہ سے کون ہے جو کہ 100 اونٹ دے گا. تو حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو نامینیٹ کیا، عبد الرحمان کو، کہ یہ جو ہے میرا گارنٹر ہے اور یہ میری ایبسنس میں شرط کو پورا کرے گا. پھر ہجرت ہوگی، مسلمانوں کی اور کفار کی جنگیں ہوئیں. غزوہ بدر میں مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے کے اندر ہی فتح یاب ہوئے 17 رمضان کو. اور پھر غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست کھانی پڑی. غزوہ احد کے اندر ابی بن خلف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے زخمی ہوا اور اس کی جان چلی گئی. جب وہ غزوہ احد میں شرکت کے لیے جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر کے جو بیٹے ہیں جو گارنٹر تھے ان کی طرف سے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ گارنٹی کر کے جائیں کہ آپ کے پیچھے اگر آپ مارے جائیں یا کچھ اس طرح ہو جائے تو آپ کے پیچھے اونٹ کون دے گا. تو ابی بن خلف جو ہے پھر وہ گارنٹر کو نامینیٹ کر کے گیا تھا اور اس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی. اور ان کے کچھ عرصے کے بعد ہی، غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد ہی، روم اور فارس کے اندر ایک ڈیسائسو بیٹل ہوئی جس میں روم نے فارس کو شکست دے دی. اور قرآن کے اندر جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، اور حضرت عبد الرحمان بن عوف نے ابی بن خلف کے ورثہ سے 100 اونٹ جو ہے وہ وصول کیے. یہ وکٹری اتنی ڈیسائسو تھی رومنز کی کہ بعد میں یہ سارے کہ جو علاقہ فارس نے ان سے لے لیا تھا، روم نے وہ سارا علاقہ واپس لیا ایسٹرن رومن امپائر کا. اور یہی وہ علاقہ تھا جس کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کو ٹارگٹ کیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر اور حضرت خالد بن ولید کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر یہ سارا علاقہ مسلمانوں نے پھر رومن سے چھینا، جو کہ آج مشرق وسطیٰ کہلاتا ہے، عراق، شام، فلسطین کا جو علاقہ ہے. تو یہاں سے جو چیز توجہ طلب ہے اور جس کی طرف میں آج بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں اس بات سے اپنے آپ کو نہیں کاٹ سکتے کہ وہ عالمی حالات اور واقعات سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان کو فالو کرنے سے اور ان کے اندر انوالومنٹ سے. اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر اسی اور بھی آگے بات کروں گا کہ جیسے مسلمانوں نے نظر رکھی ہوئی تھی فارس اور روم کے اوپر، تو ہمیں معلوم ہے کہ نبوت کے 11ویں سال 10ویں سال بلکہ جب ابو طالب کے رسول اللہ کے چچا کی جو ان کے محافظ تھے بنی ہاشم میں سے، جنہوں نے قریش سے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ کی جب وفات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو عرب قبائل کے سامنے پیش کرنا شروع کیا اور ان سے پروٹیکشن مانگنا شروع کی، جو پروٹیکشن جو پہلے بنی ہاشم دے رہے تھے ان کو. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مختلف عرب قبیلوں کے سے ملے، اور ان عرب قبیلوں سے ملنے سے پہلے رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر
ان قبیلوں کے بارے میں انفارمیشن لیتے تھے، ان کے بارے میں ان کے حالات و واقعات جانتے تھے، تاکہ ایک اسیسمنٹ کر سکیں کہ کون سا قبیلہ ہے جو اتنا مضبوط ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا ہے، ان کی حفاظت کر سکتا ہے عربوں سے اور عالمی طاقتوں سے۔ تو ہمیں اس میں سیرت کے اندر واقعات بھی ملتے ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ قبیلے کیا صرف عربوں سے رسول اللہ کی حفاظت فرمائیں گے یا فارس اور روم سے بھی رسول اللہ کی حفاظت فرمائیں گے کہ نہیں۔ تو رسول اللہ اس بات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کن قبیلوں کے روم سے اور فارس کے ساتھ معاہدات ہیں اور ان کی ڈیلنگز کی نوعیت کیا ہے اور ان کی کمٹمنٹس کیا ہیں۔ تو میں اب آؤں گا تھوڑا سا اس طرف جو کہ ایک ڈیفینیشن کی طرف آنا چاہوں گا، ایک ڈسکشن کی طرف، جو تاکہ جو شروع میں نے واقعہ رکھا اور جو تھوڑی سی ایک توجیہ پیش کی، تمہید باندھی، اس کو ایک سوچ، ایک فکر کے ارد گرد اگر ہم منظم کر سکیں تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم نے ابو حازم سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، میں 5 سال ابو ہریرہ کی صحبت میں رہا اور میں نے انہیں نبی کا یہ قول بیان کرتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پاتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ لے لیتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ بڑی کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم ایک کے بعد دوسرے کی بیعت کو پورا کرنا اور انہیں ان کا حق ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رایا کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے انہیں دی۔ اس حدیث سے ایک ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کو سمجھتے ہیں کہ سیاست کیا ہے۔ دیکھیں، سیاست لوگوں کی امور کی دیکھ بھال کو کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں ان کے معاملات، اور ان معاملات میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ یہ صرف ذاتی معاملات کی بات ہو رہی ہے، یہ ذاتی اور اجتماعی دونوں معاملات کی بات ہو رہی ہے۔ تو سیاست لوگوں کی امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کا نام ہے بنی اسرائیل کی سیاست، بنی اسرائیل کے معاملات کی دیکھ بھال انبیاء کرتے تھے، اور جو کہ بنی اسرائیل میں آئے، حضرت داؤد آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت زکریا تھے، اور بنی اسرائیل نے کے اندر کی معاملات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر کیا کہ میں بھی یہی کرتا رہا ہوں، میں بھی آپ کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ معاملات کی دیکھ بھال جو ہے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ٹرانسفر ہو جائے گا ایز این اتھارٹی خلفاء کے پاس، اور یہاں سے ہم خلافت کے قیام کی دلیل بھی لیتے ہیں جو آپ نے ہم سے سنی بھی ہوگی پہلے یہ حدیث۔ تو سیاست جو ہے وہ لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کو کہتے ہیں۔ اب اگر میں اس کو تھوڑا سا اور اسپیسیفائی کرنا چاہوں، اس کو اور کیا نام ہے ریفائن کرنا چاہوں، کرسٹلائز کرنا چاہوں، تو لوگوں کے امور کی دیکھ بھال ملٹیپل طریقوں سے ہو سکتی ہے، ملٹیپل نظریات کے مطابق ہو سکتی ہے، ڈفرنٹ سوچ کے مطابق ہو سکتی ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کرنے کے لیے مختلف حکومت کے ڈھانچے موجود ہیں، حکومت کے حوالے سے مختلف سوچ موجود ہے، مغرب میں ایک اور سوچ ہے، مشرق میں ایک اور سوچ ہے۔ قانون سازی کے حوالے سے دنیا میں مختلف سوچ موجود ہے کہ قانون کا منبع کیا ہونا چاہیے، قانون کا سورس کیا ہونا چاہیے۔ مغرب میں ایک سوچ ہے، مشرق میں ایک سوچ ہے۔ تو اگر ہم اس کو اور ریفائن کرنا چاہیں تو سیاست بیسکلی لوگوں کے معاملات کو ایک خاص سوچ، ایک خاص آئیڈیالوجی، ایک خاص نظریے کے مطابق آرگنائز کرنا ہے۔ تو لوگوں کے اوپر حکومت ایک خاص انداز سے کی جائے، ایک خاص سوچ کے مطابق کی جائے، لوگوں کے درمیان جو اختلافات کا فیصلہ ہے وہ ایک خاص سوچ کے مطابق کیا جائے،
لوگوں کے اجتماعی فیصلے ایک خاص سوچ کے مطابق کیے جائیں، لوگوں کی ذاتی زندگی کے فیصلے ایک خاص سوچ کے بارے میں کے مطابق کیے جائیں، لوگ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ ایک خاص سوچ کے مطابق کریں۔ تو اگر ہم سیاست کو ایک کرسٹلائز ڈیفینیشن دینا چاہیں تو یہ خاص سوچ کے مطابق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال ہے، یہ خاص نظریے کے مطابق، ایک خاص آئیڈیالوجی کے مطابق لوگوں کے امور کی دیکھ بھال ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ بنائیں، اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہو بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایڈریس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈیسائسو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی میں بتایا گیا ڈیسائسولی کہ مسلمانوں سے ان کے اعمال اس وقت قبول ہیں جب وہ اپنے اعمال کو پابند بنائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلوں کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی لے کے آئے ہیں اور جو قرآن اور سنت وہ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، جب تک مسلمان ایک خاص سوچ یعنی قرآن اور سنت کا پابند نہیں بنا لیں گے اپنے آپ کو، تب تک کہ ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہاں سے اسلام میں سیاست کا تصور جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، اور وہ ہے ایک خاص نظریے، ایک خاص سوچ، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ کرنا۔ تو دیکھیں اب اگر ہم اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اس لیے کہ نام ہے زیادہ کلیئرٹی سے اس کو سمجھیں، کیونکہ سیاست کے بارے میں عمومی طور کے اوپر ایک نیگیٹو اوپینین موجود ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، خاص طور پر اسلامی جو مبلغ لوگ ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جو لوگ جب نیک اور اچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے ہیں تو وہ سیاست کے بارے میں ایک صحیح تاثر نہیں بنا پاتے اور وہ اس کے بارے میں ایک نیگیٹو اوپینین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سیاست کے اندر انوالو نہیں ہوں گے، یعنی لوگوں کے امور کی دیکھ بھال کے اندر انوالو نہیں ہوں گے ایک خاص نظریے کے مطابق، تو ہم دین کو انسانی زندگی اور انسانی معاشرے میں زندہ نہیں کر پائیں گے۔ اور اس لیے اور میں آگے انشاءاللہ کچھ اس کے اوپر ایویڈنس بھی کا ذکر بھی کروں گا، ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ سوچ کھرچ کے نکال دینی ہے کہ اسلام میں اور دین اسلام اور سیاست کوئی الگ الگ چیز ہیں۔ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کے مطابق اپنے امور کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ اسلام کے مطابق اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسیپریبل ہے، اسلام اور سیاست، اور یہ اس کی پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس کے علاوہ سیاست کا کوئی اور مطلب لینا یا سمجھنا غلط ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کلیئرٹی کے ساتھ چلیں کہ کس طرح کہ سیاست کا یہ کرسٹل کلیئر مطلب یہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بھی ایک تھوڑی مشکل ڈسکشن کر لیں جو کہ سیاسی بصیرت، پولیٹیکل اویئرنیس کے حوالے سے ہے، جو کہ میرا اصل میں آج کی بات کرنے کا مقصد تھا، تاکہ ہم لوگ تھوڑی سی ایک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور اس بہت میجر ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کر سکیں جو کہ مسلم دنیا کے اندر اس ٹائم پر آ گیا تھا جب سے مسلمانوں کی خلافت تباہ ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر مغرب کی جانب سے یہ قومی ریاستوں کا تصور مسلط ہوا۔ تو کچھ ایسے پہلو ہیں مسلم زندگی کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم تہذیب کے اندر، جو خلافت سے پہلے یعنی خلافت کے قیام تک تو موجود تھے، لیکن خلافت کے قیام کے بعد وہ مسلم تہذیب سے، مسلم معاشروں سے، مسلم لائف سے
ختم ہو گئے یا بہت محدود رہ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. اور میں انشاءاللہ آخر میں کوشش کروں گا کہ کافی مثالیں دے کے اپنی بات کو پریکٹیکل اینگل سے بھی سمجھا سکوں. تو پولیٹیکل اویئرنیس کے اینگل سے ڈسکشن کے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں پولیٹیکل اویئرنیس، سیاسی بصیرت کے 3 پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے، یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس ایگزیکٹلی لوگوں کے امور کی دیکھ بھال اسلام کے مطابق کرنا، اسلام کی سوچ کے مطابق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر ہم پریکٹیکلی ڈیوائڈ کریں تو ایک مسلمان کی سیاسی بصیرت کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی پولیٹیکل اویئرنیس سے کیا ریکوائرمنٹ ہے. میں تھوڑا سا اگین یہ تھوڑی سی مشکل ڈسکشن بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف توجہ بھی دیں تھوڑی سی، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھیں. دیکھیے پہلی بات یہ کہ جب بھی مسلمان معاشرے کے بارے میں سوچے گا، اپنے لوگوں کے بارے میں سوچے گا، اور دین کی سربلندی کے بارے میں سوچے گا، اور اپنے معاشرے اور دنیا میں دین کے قیام کے بارے میں سوچے گا، دین کی دعوت کے بارے میں سوچے گا، تو اس کے سب سے پہلی جو ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی جو سوچ کا جو سکوپ ہے وہ عالمی ہے. یعنی مسلمان کبھی بھی اپنے معاملات کے بارے میں، یعنی مسلم معاملات کے بارے میں نہیں سوچتا سوائے اس کے کہ وہ اس سوچ کو عالمی تناظر میں رکھتا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پولیٹیکل اویئرنیس کا سب سے پہلا ایسپیکٹ یہ ہے، یعنی کہ جب آپ اپنے معاملات کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو پہلا، یعنی مسلمانوں کے معاملات کے حوالے سے اور دین کے نفاذ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلا آپ نے ایسپیکٹ جو ذہن میں رکھنا ہے، جو سب سے کرٹیکل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سوچ اور اس کا دائرہ کار عالمی ہونا چاہیے، گلوبل ہونا چاہیے. یہ لوکل یا ریجنل نہیں ہو سکتا. جو سورہ روم کی میں نے آیات شروع میں ذکر کیا، آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قریش کی اور مسلمانوں کی کشمکش میں، جہاں پر اسلام ایک غلبے کی کوشش کر رہا ہے عربین پینسولا کے اندر، عرب کے اندر، اسلام اور اسلام کے جو مسلمان ہیں اور کفار مکہ جو ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہے، جو کہ ایک لوکل کشمکش ہے، جو عربوں کے درمیان کشمکش ہے. لیکن اس کشمکش میں عالمی تناظر سے عالمی پہلو بھی انوالوڈ ہے. تو قریش، اور ہمیں معلوم ہے کہ نام ہے سورہ روم کی آیات جو کہ روم اور فارس کی لڑائی کے حوالے سے تھی، جس کا میں نے آگے شروع میں ذکر بھی کیا. اس کے علاوہ بھی عربوں کے درمیان یہ جو سٹرگل چل رہی تھی بت پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس کے اندر کچھ عالمی پہلو انوالو تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے کہ جو یمن کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ ایک عیسائی ہے، ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، اور جب کفار کا، یعنی مسلمانوں کی اور بت پرستوں کی، کفار مکہ کی لڑائی آپس میں شدید ہوئی تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی دعوت دی. تو مسلمان ایک کس طرح آپ دیکھیں کہ ایک لوکل سٹرگل کے اندر ایک انٹرنیشنل پہلو موجود تھا. اور ہوا بھی یہی کہ جب مسلمان وہاں پر ہجرت کر گئے حبشہ، تو قریش جو ہیں انہوں نے پھر نجاشی کے پاس عمر بن علاس کو، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے سفیر کے طور پر بھیجا، مسلمانوں کو واپس لانے کا کہا. اور اگر آپ قریش کی ڈسکشن کو دیکھیں تو اس میں ڈفرینٹ پہلو تھے. وہ اس بات کے بارے میں فکر مند ہو گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نجاشی کی حفاظت کے اندر اسلام جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑی قوت تیار ہو جائے نجاشی کی ملک کے اندر، جو کہ بعد میں اگر ایک فزیکل لڑائی ہو مسلمانوں اور کفار کے درمیان تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو آئے وہ مسلمان.
پھر ان کو قریش کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ نجاشی کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں، کہیں مسلمان وہاں پر ہماری تجارت اور ہمارے بزنس انٹرسٹ کے اوپر افیکٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر ان لوگوں کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ عربوں کے اندر، عرب قبائل کے اندر جن کے اندر قریش جو ہیں وہ سردار کے طور پر جانے جاتے تھے، وہ اس چیز کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ قریش نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم ستم کر کے ان کو حبشہ پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو قریش جو ہیں وہ عربوں کے ساتھ، اور عرب ویلیوز میں سے جو ویلیو ہے اپنے کیا نام ہے قبیلوں کے ساتھ حسن سلوک کی، ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اور اس سے قریش کی لیڈرشپ جو ہے وہ عرب کے اندر ویک ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک کشمکش ہے جو مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اندر مسلمانوں اور کیا نام ہے کفار کے درمیان جاری ہے، لیکن اس کا ایک عالمی پہلو ہے، ایک عالمی پہلو اس میں انوالوڈ ہے۔ تو جو بھی شخص سیاسی بصیرت کا حامل ہو، اور خاص طور پر مسلمان، سیاسی بصیرت حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سوچا جائے، اسلام کے نفاذ کے بارے میں سوچا جائے، اسلام کی سربلندی کے بارے میں سوچا جائے، اسلام کی دعوت کے بارے میں سوچا جائے، تو عالمی پہلو کو مد نظر رکھ کے سوچا جائے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی، تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی، یہ ایکسپلیسٹلی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ مسلمانوں کو ایک گلوبل پرسپیکٹو اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کا حکم دے رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں ایز اے گروپ، پوری قوم، کہ آپ ایز اے گروپ ایک جو قوم ہے یہ باقی نیشن سے الگ ہیں، یعنی مسلمان ایک معاشرے کے طور پر باقی معاشروں، باقی قوموں سے الگ ہیں اور بہتر ہیں۔ اور اس آیت سے عالمی سیاست اور مسلمانوں کے دوسری معاشروں سے کے ساتھ تعلق کی انڈرسٹینڈنگ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مسلمان عالمی سیاست کو، عالمی پہلو کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں، کہ مسلمان جو کہ ایک امت ہے اور جو باقی امتیں ہیں یعنی باقی معاشرے ہیں، مسلمانوں کا ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ مسلم امت کو ایک گلوبل پرسپیکٹو اڈاپٹ کرنے کی طرف ابھار رہی ہے، ان پر لازم قرار دے رہی ہے کہ وہ اپنی سوچ کا ایک عالمی پہلو اپنائیں۔ ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کریں، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا تک لے کے جائیں۔ تو اس لیے اس آیت کی روشنی میں جو میں پہلی بات کر رہا تھا، میں اس پوائنٹ کو چاہوں گا کہ اس کو ریپیٹ کر کے پھر آگے پڑھیں، کرسٹلائز کر کے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاملات کے بارے کے اندر سوچ بچار کرتے ہوئے ہم عالمی پہلو کو نظر انداز رکھیں۔ جو دوسرا شرط ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا لیکن یہاں پر پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے معاملات اور مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں تو ہم اس کو ایک خاص نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ہم مختلف معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں کی معیشت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک دن گفتگو کر رہے ہیں، ہم درس بھی کرتے رہتے ہیں الگ سے صرف معیشت کے بارے میں،
یا مسلمانوں کی حکمرانی کے نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم مختلف ایشوز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر وقت جب اس ایشو کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ہم اس ایشو کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر رکھتے ہوں. جو مسلمانوں کے کیس میں یہ ہے کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اگرچہ اس میں کچھ اور تفصیل بھی ہے، میں اس کی طرف بھی آگے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. تو سیاسی بصیرت کی دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جب بھی معاملات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں ایک خاص نقطہ نظر سے ان کے اوپر رائے دینی چاہیے، ایک خاص آئیڈیالوجیکل ویو پوائنٹ سے ہمیں ان کے بارے میں رائے دینی چاہیے. اور مسلمانوں کے کیس کے اندر وہ ویو پوائنٹ جو ہے وہ اسلام کا ویو پوائنٹ ہے. تو جیسے ہم اس وبا کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر جو کہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ گفتگو سنی ہوگی کہ اس وبا کی جو یہ کرونا وائرس پھیل گیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جب یہ ختم ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ ایک میجر اکنامک ڈسرپشن آئی ہے اور اکنامک کرائسس جنریٹ ہو گیا ہے مغرب اور مشرق دونوں کے اندر، عالمی تجارت جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے، عالمی کوپریشن افیکٹ ہوئی ہے. تو کس طرح سے جب یہ وبا ختم ہو جائے گی تو عالمی سیاست اور عالمی تجارت تبدیل ہوگی؟ کیا اس وبا کے پھیلنے کے نتیجے کے اندر عالمی سیاست میں کوئی ایسی چینجز آئیں گی جو کہ عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیں؟ اب آپ دیکھیں جو خاص نقطہ نظر کی بات تھی وہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا. تو اگر آپ مغرب کے مفکرین کو دیکھیں تو وہ اس سوچ میں ہیں اور اس پریشانی میں ہیں اور اس اپرچونٹی میں ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وبا کے بعد چین جو ہے وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم چین کے اندر جو اتنی بڑی معیشت اس نے معیشت کا اتنا بڑا حصہ چین کا جو کہ مغرب کے ساتھ تجارت کے اوپر مبنی ہے، ہمیں موقع مل گیا ہے، یہ ساری تجارت بند ہوئی ہوئی ہے، ہم تجارت کو چینج کر لیتے ہیں، ہم گلوبل سپلائی چینز کو چینج کر لیتے ہیں، ہم ٹریڈ سٹرکچرز کو چینج کر لیتے ہیں. اور جو چائنا ہم سے معیشت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یعنی ہمیں اپنے کیا نام ہے ہمارے ساتھ تجارت کر کے جو وہ اپنی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہمیں پاس ایک موقع آ گیا ہے، پہلے کرنا مشکل تھا، اب تو سب کچھ بند پڑا ہوا ہے، نئے سرے سے سٹارٹ کرنا ہے تو ایک نئی وہ لے آ جاتے ہیں. تو مغرب کے مفکرین ایسے سوچ رہے ہیں. جو جو مشرق کے مفکرین ہیں چین اور روس، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں. خاص طور پر چین اس بارے میں سوچ رہا ہے دنیا کے اندر، اور وہ اسی لیے کوشش کر رہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی کے حوالے سے مختلف ممالک کی مدد کرے اور ایک گلوبل اپنی پریسٹیج میں اضافہ کرے. اور مسلمان جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ اس وائرس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے، مغرب کو کمزور کر دیا ہے، اور شاید حالات کیا نام ہے زیادہ اب اس کیا نام ہے سازگار ہو گئے اس طرف کہ مسلمان اپنے معاملات کو منظم کر سکیں، اپنی ریاست کو قائم کر سکیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج کل کے حالات میں ایسا ہو تو مغرب و مشرق کے اندر اس سے اتنی سخت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی انرجی نہیں ہے، اتنا پیشن نہیں ہے کہ وہ مسلم ممالک کے اندر ایک نئی ریاست کے قیام کو چیلنج کریں گے، جبکہ اپنی ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک ہی وبا کے ایشو کے اوپر، ایک ہی کیا نام معاملے کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے مختلف رائے، مختلف اوپینینز نظر آتے ہیں. تو جب بھی ہم سیاسی بصیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی گفتگو کریں اپنے معاملات کی دیکھ بھال کے حوالے سے، تو ہمیں اپنی گفتگو کے اندر ایک خاص نقطہ نظر اپنانا ہے. اور مسلمانوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ یہ نقطہ نظر اسلام پر مبنی ہو، اسلام کے احکامات کے اوپر مبنی ہو، قرآن و سنت پر مبنی ہو، اور قرآن و سنت پر مبنی جو مسلمانوں کے لیے گائیڈنس ہے اس کے اوپر ڈیفائنڈ ہو. تو جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس کی جو سیکنڈ کنڈیشن ہے
وہ بیسکلی ایک خاص نقطۂ نظر سے دنیا کے معاملات اور اپنے معاشرے کے معاملات کو ویو کرنا ہے. تیسری چیز جو کہ میں تو پہلی چیز جو پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ ایک عالمی پہلو سے اپنے معاملات کے بارے میں سوچنا ہے. دوسری چیز جو کہ پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ معاملات کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے. اور تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے وہ حقیقت کا صحیح ادراک کرنا ہے, ریالٹی کا, یعنی کہ ایکچولی اصل میں مسلم معاشروں کے اندر ہو کیا رہا ہے, اصل میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح وہ چیزیں جو کہ وہ واقعات اور وہ ایکشنز جو کہ مسلم رولرز اینڈ مسلم پولیٹیشنز لے رہے ہیں, کس طرح وہ مسلمانوں کی زندگیوں کو امپیکٹ کر رہے ہیں, اور کس طرح وہ اعمال اور وہ ایکشنز جو کہ کفار یا مغرب و مشرق کے حکمران کر رہے ہیں وہ کس طرح مسلمانوں کی اور دنیا کی معاملات کو امپیکٹ کر رہے ہیں. تو ایک حقیقت کا ادراک کرنا, اور یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے. اور حقیقت کے ادراک کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس بات کو سمجھا جائے کہ ایک ایگزیکٹ ریالٹی کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. اور میں اب آپ کو یہاں پر دو تین بلکہ کچھ زیادہ مثالیں دینا چاہوں گا تاکہ اب ہم تین پوائنٹس کو پولیٹیکل اویئرنیس کو یہ پوائنٹس کو سمرائز کر سکیں اور پولیٹیکل اویئرنیس کی نیڈ کو اسلام کے نفاذ مضبوطی نفاذ پروٹیکشن اور دعوت کے حوالے سے سمجھ سکیں. دیکھیں اگر ہم بر صغیر کی مثال دیں تو بر صغیر کے اندر یہ بر صغیر کے مسلم حکمرانوں کی سیاسی بصیرت کی کمی تھی, اور خاص طور پر حقیقت کے ادراک کی اندر کمزوری تھی کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ ایک کلونیل ٹول ہے, وہ مغرب کا استعماری آلہ ہے, وہ صرف تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے. اور اگر یہ حکمران عالمی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہوتے, اگر ان لوگوں نے کیا نام ہے ایک ڈیٹیل کے اندر ایک وہی جو گلوبل ویو پوائنٹ کی بات ہو رہی تھی, اگر ان کی نظر ہوتی تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی استعماری یورپی ممالک ہیں, نیدرلینڈز, فرانس, پورچوگل, اسپین, یہ دنیا کے دوسرے علاقوں کے اندر آلریڈی اسی تجارت کے بہانے سے داخل ہو چکے ہوئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے اپنی کالونیز کو اسٹیبلش کر لیا تھا تجارت کا نام لے کے, تجارت کا بہانہ کر کے. تو پورا کا پورا امریکہ کا جو کیا نام ہے بر اعظم ہے اور جو افریقہ کا بر اعظم ہے, یہاں پر یورپی استعماری طاقتیں پہنچ چکی ہوئی تھیں تجارت کے نام کے اوپر. تو جب یہ طاقتیں یہاں پر آئیں تو ہمارے حکمرانوں کو کیوں نہیں معلوم ہو سکا, اور کیوں نہیں وہ اس تجارت کے جو دھوکہ تھا اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور آپ دیکھیں گے یہ کتنی کریٹیکل مسٹیک تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر اسلام کی حکمرانی بر صغیر کے اندر ختم ہو گئی. کیا اب بھی کوئی ایسا شخص ہے جو کہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ سیاسی بصیرت مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے؟ دوسری مثال ہم لیتے ہیں. دیکھیں آج کل جو ہے مسلم معاشروں کے اندر تھوڑا سا ایک پیشن ہے ترکوں کے حوالے سے, جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ عثمانی خلافت کے حوالے سے جو ڈرامہ سیریل چل رہا ہے اس میں بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے, اور وہ مسلمان جو ہیں وہ عثمانی فتوحات کے حوالے سے عثمانی تاریخ کے کس طرح سے انہوں نے جہاد کیا اور عثمانی خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھالی. ایک ڈسکشن ہے, ہمیں معلوم ہے ڈرامہ سیریز جو چل رہی ہے اس کے حوالے سے. لیکن جو ترک ہیں, جب 1924 میں خلافت کے قیام کی بات آئی تو خلافت کے انہدام کی معاملہ پیش آیا,
تو ترکوں کے اندر دو گروپس موجود تھے. ایک وہ گروپ تھا جو کہ قومی سوچ کا حامل تھا، جس کو ینگ ٹرکس لیڈ کر رہے تھے، اور دوسرا وہ گروپ تھا جو کہ اسلامی سوچ کے حامی تھے اور جو خلافت کی اور خلیفہ کی سپورٹ کے لیے ایفرٹ کر رہے تھے. پہلی جنگ عظیم کے اندر مسلمان یعنی اسلامی خلافت جرمنی ایک طرف تھے اور رشیا، فرانس اور برطانیہ دوسری طرف تھی، اور صرف مسلمان جو ہیں ایک جنگ جو ہے برطانیہ کے خلاف جیتے، ایک محاذ کے اوپر جیتے، اور برطانیہ کو شکست ہوئی، اور وہ بہت بڑا مورال بوسٹر تھا عثمانی خلافت کے لیے، کیونکہ مسلسل شکست کا سامنا تھا. عربوں نے بغاوت کر دی ہوئی تھی، آل سعود نے، یہ ہاشمیوں نے، کنگ شریف حسین نے، اور پیتر پہ شکست کا سامنا تھا. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو ایک زبردست کامیابی ملی برطانیہ کے خلاف، اور یہ واحد کامیابی تھی جو پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کو ملی، اور اس کا ایک میجر مورال بوسٹ ہوا. اور یہ جو برٹن کے خلاف کامیابی تھی، اس کی جو لیڈر تھا وہ مصطفیٰ کمال تھا، اور مصطفیٰ کمال نے اس کامیابی کے نام کے اوپر جو مورال کو اس نے بوسٹ کیا عثمانیوں کے، اس میں ینگ ٹرکس اور جو قومی سیاست کا جو ایک پہلو تھا ترکوں کے اندر، اس کی قیادت حاصل کر لی. اور اس کے بعد جب خلافت کے انہدام کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، اور جب برطانیہ نے خلافت کے خاتمے کی شرط رکھی، تو جو ترک ہیں، جو کہ اسلامی ذہن رکھنے والے ترک تھے، انہوں نے اس بات کو ریئلائز نہیں کیا، وہ اس سیاسی بصیرت کے حامل نہیں تھے کہ بے شک یہ خلافت اور اس کا آفس نام کے اوپر بھی رہ جائے، مگر اس کو ختم نہیں ہونے دینا. اور انہوں نے جو ینگ ٹرکس ہے، انہوں نے ان کی خلافت کے خاتمے کی جو کوشش تھی، اس کو ڈیسائسولی چیلنج نہیں کر پائے. وہ اگرچہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ خلیفہ جو ہے اس ٹائم پہ اس کے پاس کوئی خاص طاقت نہیں ہے، وہ صرف ایک سمبولک آفس رہ گیا ہے، لیکن برطانیہ کی طرف سے خلافت کے خاتمہ کی شرط، خلیفہ کو ملک بدر کرنے کی شرط، خلیفہ کے سارے کے سارے ایسٹس کو کیپچر کرنے کی جو شرط ہے، یعنی ضبط کرنے کی شرط، یہ اس طرف اشارہ دے رہی تھی کہ برطانیہ اس کی امپورٹنس کو سمجھ رہا تھا، لیکن مسلمان اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایون ایک سمبولک خلیفہ بھی بعد میں ایک ریلنگ پوائنٹ بن سکتا تھا، جہاں سے مسلمان اپنے آپ کو، ترک اپنے آپ کو دوبارہ منظم کر سکتے تھے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ترکوں نے اس بات کو بھی نہیں پہچانا کہ پہلی جنگ عظیم کے اندر جو واحد شکست انہوں نے کھائی برطانیہ کے ہاتھوں، وہ برطانیہ جان بوجھ کے ہارا تاکہ اپنے ایجنٹ مصطفیٰ کمال کو ترکوں کا حکمران بنایا جا سکے، ترکوں کا لیڈر بنایا جا سکے. تو سیاسی بصیرت کی کمی نے، پولیٹیکل اویئرنیس کی کمی نے مسلمانوں کی وحدت کا پارا پارا کر دیا. کون شخص ہے جو کہ آج یہ کلیم کر سکتا ہے کہ سیاسی بصیرت مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے؟ اگر آج کل کے حالات کی بات کریں تو جو لوگ سیاسی بصیرت رکھتے تھے، ان کو اس بات کا یہ خیال تھا اور یہ ایک چیلنج بھی تھا کہ جب مشرف نے وار اینڈ ٹیرر کے اندر افغانستان کے اوپر حملے کے حوالے سے امریکہ کا ساتھ دیا وار اینڈ ٹیرر کے اندر، تو امریکہ بیسکلی جب طالبان کے اوپر حملہ آور ہوا
تو امریکہ صرف طالبان کی حکومت ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مسلمانوں سے جہاد کی سوچ ختم کرنا چاہتا تھا، جہاد کی آئیڈیا کو کھرچ کر مسلمانوں کو اس کے بارے میں اپولوجیٹک اینڈ ڈیفینسو بنانا چاہتا تھا. اور 2001 کے اندر یہ واضح نظر آ رہا تھا، جو لوگ سیاسی بصیرت رکھتے تھے، کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہ پوری طرح افیکٹ ہوں گے اگر پاکستان ان شرائط کو مان لے. اور ہوا یہی کہ جس جہاد کو امریکہ نے طالبان کو ٹارگٹ کرنے کے نام پر ٹارگٹ کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بڑھاتے بڑھاتے کشمیر تک لے گیا، اور یہاں تک کہ پاکستان کو کشمیر کے جہاد کو دہشت گردی قرار دینا پڑا. اور نتیجتاً آج ہم اس سچویشن میں ہیں کہ ہماری شہرک، ہمارا اتنا وائٹل ایشو اس ٹائم پر بھارت کے قبضے کے اندر چلا گیا ہے. بھارت نے زبردستی کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور ہم اپنی سیاسی بصیرت سے آری امریکہ کی اندھی غلامی کی جو پالیسی تھی اس کی وجہ سے آج کشمیر کو سے ہاتھ دھونے کے قریب آ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ریئلائز نہیں کیا پولیٹیکل اویئرنیس کے ذریعے کہ امریکہ میرے ساتھ کیا کرنے لگا ہے. وہاں پر وہ افغانستان کے اوپر حملہ نہیں تھا، وہ مسلم امت کے اوپر حملہ تھا، وہ جہاد کے اوپر حملہ تھا، وہ ہمارے اپنے اوپر حملہ تھا. کیا آج کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اوپنلی اس بات کو کہیں کہ یار کشمیر میں جہادی گروپس کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کی پولیٹیکل میڈیم کے اندر، جس طرح وہ پہلے کرتے تھے؟ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنا کشمیر کراس کے ساتھ غداری ہے. آپ امیجن کریں یہ سٹیٹمنٹ اور 90s کی پاکستان کی پالیٹکس، 2001 کی افغان جنگ سے پہلے کی پاکستان کی سٹینس اور آج کا سٹینس. کوئی شخص ہے جو کہ آج کلیم کر سکتا ہے کہ سیاسی بصیرت مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے؟ پاکستان کے حکمرانوں کی لیک آف پولیٹیکل اویئرنیس کشمیر کے مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے آج. تو دیکھیے پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے، اگر میں اس کو سمرائز کر سکوں اور ان تینوں پہلوؤں کی مثال سے میں واضح کر سکوں کہ پولیٹیکل اویئرنیس بیسکلی اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق منظم کرنے کا نام ہے، اسلام کے احکامات اور قرآن و سنت کے مطابق منظم کرنے کا نام ہے. اور جب ہم اسلام کی نفاذ کے لیے، جیسے آج اسلام کا نفاذ نہیں ہے، کوئی اسلامی ریاست نہیں ہے، تو ہم اسلام کی نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم عالمی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسلام کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے عمل کا تعین کریں. تو پولیٹیکل اویئرنیس ان تینوں کمپوننٹ سے مل کے بنتی ہے. دیکھیے آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، جو پولیٹیکلی اویئر بندہ ہے نا، جو یعنی میری اکثر کچھ لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، تو کچھ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے ہر طبقے سے بات ہوتی ہے، مفکرین لوگ بھی ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی گفتگو رہتی ہے، کچھ امت کے حوالے سے مختلف معاملات پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے یا پوچھا جاتا رہا ہے کہ ایکچولی وہ کیا ایک یعنی مفکر کیسے بنا جائے جو کہ امت کے لیے اور امت کے معاملات کے لیے اور امت کے معاملات کو منظم کرنے کے حوالے سے ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکے. تھنکرز، آئیڈیالوگز، یہ ڈسکشن نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے پاس وہ پالیسی ساز نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وہ دور تک سوچنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ لانگ ٹرم پلاننگ کرنے والے تھنکرز نہیں ہیں. یہ کیسے بنا جائے؟
देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस उस वक्त आती है, ये जो मुफक्किर बनना है ये उस वक्त आती है जब आप एक नजरिए को अपना लेते हैं और उस नजरिए के मुताबिक आप हकीकत को तश्कील देना चाहते हैं। तो आपकी एक सोच है, एक नजरिया है कि हालात और वाकयात असल में ऐसे होने चाहिए, और फिर आप एक कोशिश करते हैं कि हालात और वाकयात को, जिस तरह आपका नजरिया आपको सिखा रहा है या आपको दावत दे रहा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है, उसके मुताबिक आप हालात और वाकयात को शेप करने की कोशिश करते हैं। तो आपके ज़हन में एक ब्लूप्रिंट होता है, आपके ज़हन के अंदर एक विजन होता है, दिस इज हाउ द सोसाइटी शुड बी, और दिस इज हाउ द मैटर्स ऑफ द मुस्लिम्स शुड बी। और फिर आप देखते हैं कि आज मुसलमानों के हालात क्या हैं, ये होने चाहिए और आज क्या हैं, और किस तरह जो होना चाहिए और जो आज के दरमियान गैप है उसको पूरा किया जा सकता है। तो एक नजरिए के मुताबिक, एक सोच के मुताबिक, एक आइडियोलॉजी के मुताबिक, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो नेगेटिव वर्ड है, एक पार्टीजियन व्यू रखने की वजह से आप सियासी बसीरत के हामिल होते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं इसके ऊपर और फिर इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं, रैप अप करते हैं। देखिए, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप जब दीन की बात करते हैं और दीन की के लिए काम करने की बात करते हैं, तो दीन तो बहुत वसी है, और दीन के मामलात और दीन का के अंदर मुख्तलिफ पहलू हैं, और तारीख में भी हम देखते हैं जैसे मुख्तलिफ टॉक्स के अंदर जिक्र भी हुआ, मुसलमानों के अंदर जिहाद का दौर रहा, मुसलमानों के अंदर मुहद्दिसीन का दौर रहा, मुसलमानों के अंदर मुज्तहिदीन का दौर रहा, मुफक्करीन का दौर रहा। तो इस्लामी सकाफत के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो बनु क्या नाम है, अब्बास जो है वो दीन की खिलाफत जो है वो मशहूर है दीनी काम के लिए, फिक्र क्या नाम है के ऊपर काम करने के हवाले से। उस्मानी मशहूर है अपने जिहाद की वजह से। तो इस तहजीब, तो इस्लाम की तहजीब तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से है, यानी इस्लाम में तो बहुत वुसअत है। तो आप अब बार बार खिलाफत के क़याम की ऊपर ही क्यों फोकस करते हैं और अपनी दावत को महदूद क्यों करते हैं? तो हमारा बात सादा से इसका जवाब यह है कि खिलाफत का क़याम इस्लामी तहजीब की बुनियाद है। इस्लाम को हुक्मरानी के अंदर लेके आना इस्लामी तहजीब की बुनियाद है। जब भी हम इस्लामी तहजीब की बात करते हैं, इस्लामी माशरे की बात करते हैं, इस्लामी तहजीब की तफसीलात की बात करते हैं, कभी आपने सुना कि हम इस्लामी तहजीब में मक्का के माशरे को इंक्लूड करते हैं, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हो चुकी हुई थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जो हैं वो नबूवत का दावा कर चुके हुए थे। इस्लामी माशरे का क़याम मदीना से शुरू हुआ, ना कि मक्का से, अगरचे इस्लामी नबूवत की जो ऐलान है रसूलुल्लाह ने मक्का के अंदर किया। ये अलग बात है कि जो नबूवत के हवाले से जो अफकार हैं और अहकामात हैं और जो अमाल हैं वो इस्लामी तहजीब का हिस्सा हैं, लेकिन जो इस्लामी माशरा इस्टेब्लिश हुआ वो मदीना के अंदर कायम हुआ। तो इस टाइम पर फिर सियासी बसीरत का रिक्वायरमेंट ये है कि आप इस्लाम को हुकूमत और इक़्तिदार में लेके आए, और उसके बाद इस्लामी तहजीब का हर पहलू दोबारा से वाइटल हो जाएगा। तो आपको मुहद्दिसीन भी नजर आएंगे, मुज्तहिदीन भी नजर आएंगे, मुजाहिद भी नजर आएंगे, मुफक्किरीन भी नजर आएंगे, और उसी लेवल और उस पाई के नजर आएंगे जिस तरह के इस्लामी तहजीब के अंदर हमें पहले नजर आते थे। तो आज सियासी बसीरत और एक इस्लाम की इस्लाम पर मबनी, जाहिर सी बात है, इस्लाम की कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर मबनी सियासी बसीरत का तकाजा यह है कि हम अपनी स्ट्रगल को और अपने एफर्ट को फोकस करें इस्लाम को हुक्मरानी के अंदर दोबारा कायम करने के हवाले से। वो शख्स जो कि एक खास नुक्ते नजर के मुताबिक अपने उम्मत के अमूर को चलाने की बात करता है, वो बाकी लोगों से ज्यादा अवेयर हो जाता है। मिसाल के तौर पर आज एक खिलाफत का दाई है जो कि खिलाफत के क़याम यानी इस्लाम की हुकूमत और इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहा है।
تو وہ دائی جب ایک ایفرٹ کرتا ہے تو فوراً سے اس کو وہ ان افکار سے واقف ہو جاتا ہے جو کہ خلافت کے قیام کے راہ میں رکاوٹ ہیں. تو میں آپ کو دعوے سے یہ کہوں گا کہ جمہوریت کی نفی کوئی بھی اتنی اچھی نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو کہ اسلام کی حکمرانی اور خلافت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. تو فکری طور پر جو خلافت کے دائی ہیں، کیونکہ وہ جمہوریت کو ایک آبسٹیکل سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی جمہوریت کے بارے میں اویئرنیس زیادہ ہے عام لوگوں سے. فکری طور کے اوپر یہ آئیڈیا، یہ سوچ کہ اسلام کو بتدریجاً نافذ ہونا چاہیے، گریجولی نافذ ہونا چاہیے، یہ اسلامی حکمرانی کی خلاف ہے، اسلامی تہذیب کی، اسلامی سوچ کی، قرآن و سنت کی احکامات کے خلاف ہے. قرآن کی ایک آیت ہے اس کے اوپر، کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. تو کیا ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کچھ حصے کا پر ایمان لائیں، کچھ حصے کا انکار کریں؟ اب کیونکہ ہمارا ایک خاص ویو پوائنٹ ہے تو گریجولیزم کی سوچ کو ہم ایک آبسٹیکل سمجھتے ہیں اور ہم فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ گریجولیزم کی بات کر رہا ہے، اور گریجولیزم کی سوچ کو ہم معاشرے میں پنپنے نہیں دے سکتے. تو جو اردوغان بات کر رہے ہیں، یا پہلے جنرل ضیاء الحق بات کر رہے تھے، یا باقی اس طرح کے لوگ حکمران جو کہ ایک گریجول ورژن کی بات کرتے ہیں، وہ ایک آبسٹیکل نظر آتا ہے. ان لوگوں کو یہ آبسٹیکل نظر نہیں آئے گا جو کہ سیاست کے بارے میں ایک خاص ویو پوائنٹ نظر آتے ہیں اور مخلص مسلمان ہیں. تو ایک مسلمان اگر اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس بیسک سٹارٹنگ پوائنٹ سے نہیں چل رہا کہ اسلام کی تہذیب اسلام کی حکمرانی کو قائم کر کے آئے گی، اگر وہ سٹارٹنگ پوائنٹ پر نہیں کھڑا تو وہ اردوغان کو اچھا ہی سمجھے گا نا کہ کچھ تو کر رہا ہے. تو اردوغان ایک ہیرو ہے اور اردوغان ایک غدار ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیاسی نظریہ کیا ہے، آپ کی سیاسی سوچ کیا، آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے، اور آپ کس نقطۂ نظر کے مطابق سیاست کو دیکھ رہے ہیں. آخری مثال دوں گا پھر آگے چلوں گا. ایک سوچ ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر کافی غالب رہی، اس کا ایک پہلو ابھی بھی کچھ حد تک غالب ہے، اگرچہ اس میں بہتری آئی ہے. ایک پہلو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں امپرومنٹ آ گئی ہے، اور وہ لیکن بہرحال میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا اس مثال کا، کہ مسلمانوں کے اندر جب خلافت کا انہدام ہوا اور ایک مرکزیت کی سوچ ختم ہو گئی اور قومی ریاستوں کے اندر مسلمان بٹ گئے، اور دین جو ہے اس کا دین جو ہے وہ حکمران کے کیا نام ہے عدالت سے اور حکمران کی محفل سے اور دربار سے نکل کر صرف ممبر تک رہ گیا، تو مسلمان جو ہیں وہ ایک سینٹرل ریلیجس لیڈرشپ سے، ایک تو پولیٹیکل لیڈرشپ ختم ہوگی لیکن سینٹرل ریلیجس لیڈرشپ سے بھی محروم ہو گئے. وہ خلیفہ جو مسلمانوں کی خود امامت کرتا تھا، وہ جو کہ جس طرح کہ ماضی میں معلوم ہے، جو مجتہدین اور محدثین کو سپورٹ بھی کرتا تھا، ان سے چلے، ان کے ساتھ ان کا ایک لڑائی اور اختلاف بھی رہا، وہ اس کی ہمیں سرکمسٹانسز معلوم ہے، اس کے اوپر بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو جب ایک ریلیجس لیڈرشپ ختم ہو گئی حکومت کے لیول کے اوپر، اور مسلمانوں کا جو اخوت ہے اس کا شرازہ بکھر گیا، تو مسلمانوں کے اندر دین کے حوالے سے انفرادیت کی سوچ جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر پھیلنا شروع ہوئی. اب جو شخص، اور یہ انفرادیت کی سوچ جو ہے اس کے دو پہلو نکلے. ایک پہلو یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اکثریت نے، یا مسلمانوں کی غالب اکثریت نے، یا ایک سگنیفیکنٹ طبقے نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اسلام کی احیا اور مسلمانوں کی ریوائول اور مسلمانوں کا عروج انفرادی اعمال کو بہتر کرنے سے ہوگا. یہ وہ سوچ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں کافی بہتری آ گئی ہے. مسلمان اب اس سے ہٹ چکے ہوئے سوچ سے زیادہ تر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اسلام کے نفاذ بہت امپورٹنٹ ہے.
لیکن دوسرا پہلو اس انفرادی سوچ کے یہ آ گیا کہ مسلمان انڈیویجول لیڈرز کے پیچھے کیا نام ہے لگنا شروع ہو گئے، تو وہ انفرادی قیادت کو کیا نام سے بہت زیادہ مروب ہو جاتے تھے. بھٹو تھا، جمال عبد الناصر تھا، یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کوشش کی، اردوغان ہے، اس سے پہلے کیا نام ہے یاسر عرفات تھے، معمر قذافی تھا، انفرادی جو لیڈرز تھے، صدام حسین تھا ایک ٹائم کے اوپر. تو جو انفرادیت کی سوچ ہے یہ مسلمانوں کے اندر بڑھ گئی. وہ شخص جو کہ خاص نقطۂ نظر سے لوگوں کے امور کو دیکھتا ہے، اور اس کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلافت کا قیام فرض قرار دیا ہے، اسلام کو حکمرانی میں لانا فرض قرار دیا ہے، وہ فوراً اس سوچ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے معاشرے کے اندر کہ یہ سوچ، انفرادیت کی سوچ، اس نقطۂ نظر کی مخالف ہے جو کہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اگین آپ نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہم سے یہ کنفیوز انداز میں بات کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ انفرادیت کے نقطۂ نظر کے مخالف ہیں، اور آپ شاید ایسے گروپس کے بھی مخالف ہیں جو کہ انفرادیت کے نقطۂ نظر کی دعوت دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ہم انفرادیت کے نقطۂ نظر کے مخالف ہیں، اس لیے کیونکہ اسلام انفرادیت کے نقطۂ نظر کے مخالف ہے، لیکن ہم ان گروپس کے مخالف نہیں ہیں. میرا آج آپ سے آرگیومنٹ یہ ہے، اور پولیٹیکل اویئرنیس کے اینگل سے ڈسکشن میں، کہ وہ لوگ اور ایسے دائی جو انفرادی اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں یا انفرادی قیادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بے شک وہ اسلام کی بنیاد پر ان اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں یا اسلام کی بنیاد پر ان قیادتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کی نقطۂ نظر میں اور ہمارے نقطۂ نظر میں ان دائیوں کے جو کہ خلافت کے قیام کی دعوت دے رہے ہیں، نقطۂ نظر میں فرق ہے. وہ لوگوں کے امور کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگوں کے امور کو ایک مختلف نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو کس طرح سیاسی بصیرت کا فرق بیسکلی دعوت و تبلیغ کے بارے میں ایک ڈیفرنٹ رائے پیش کر اسٹریٹجی کی طرف لے جاتا ہے. اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کی اور باقی جماعتوں کے اندر اختلاف کیوں ہے. اختلاف کی وجہ آج میں آپ سے ایک ڈسکس کروں، سیاسی بصیرت کا فرق بھی ہے. تو میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں اس ڈسکشن سے کہ مسلمان جو ہیں اس وقت تک ریوائیو نہیں کر سکتے جب بحیثیت ایک امت، ایک جماعت، ایک گروپ سیاسی بصیرت حاصل نہ کر لیں. سیاسی بصیرت حاصل کرنے کے 3 ریکوائرمنٹس ہیں، پولیٹیکل اویئرنیس کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں. نمبر 1 یہ کہ پولیٹیکل اویئرنیس میں جب مسلمانوں کے امور کے بارے میں سوچا جائے تو عالمی نقطۂ نظر سے سوچا جائے. نمبر 2 یہ کہ جب بھی مسلمانوں کے امور کے بارے میں سوچا جائے تو ایک خاص نقطۂ نظر سے سوچا جائے. وہ خاص نقطۂ نظر جو ہے اسلام کے احکامات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، اس خاص معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ ایک صحیح اور کیا نام ہے انڈرسٹینڈنگ آف ریئلٹی، سینسیشن، ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم دھوکے میں نہ آئیں اور غدار ہمارے ہیرو نہ بن جائیں، اور کرٹیکل امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر ہم آواز نہ بلند کر سکیں، اور ہم جو ہیں سنسیریٹی، اخلاص اور اسلام کے لیے کچھ کرنے کی خواہش رکھنے کے باوجود ایک ایسی اسٹرگل یا ایک ایسے ایفرٹ یا ایسے ان ایکشن کی طرف چلے جائیں جو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے. جہاں تک اس کیا نام ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک عالمی ویژن سیٹ کرتی ہے، جو مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل اویئرنیس کا کرائٹیریا سیٹ کرتی ہے. عالمی ویژن یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر شخص کو اور ہر کیا نام ہے اینٹیٹی کو اسلام کو سبمٹ کرنا ہوگا. ویژن جو ہے وہ کہ ایک خاص نقطۂ نظر دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کے مطابق لوگوں کے، دنیا کے اور اپنے معاملات کو منظم کریں گے، اور اس کے معاملے میں جو بھی رکاوٹیں ہوں گی سیاسی ایک ریئلٹی کے اویئرنیس کے مطابق ہم ایک اسٹریٹجی بنا کے اس گلوبل ویژن کو حاصل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو ان کے خون اور ان کے مال کی حفاظت میرے ذمہ ہے، سوائے وہ جو جس پر قانوناً
سوائے وہ جس پر قانون حق ہو اور ان کے معاملات اللہ کے حوالے ہے. جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ فیک. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم کوشچن آنسرس کے لیے فلور اوپن کریں گے. اور میں بس ایڈ کرتا چلوں کہ جزاک اللہ خیر بھائی نے جس طرح سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، مسلمانوں نے کے اندر کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ جہاد کے میدان میں کوئی موٹیویشن کی کمی تھی یا مسلمان پیچھے ہٹ گئے. مسلمان ہمیشہ سے جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اکثر جو ہے مسلمان جو ہیں وہ سیاسی بصیرت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے دھوکہ کھایا. تو یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اور دعوت کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے جو بھی بھائی جو ابھی اس لائیو اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں ان کے کوئی کوشچنز ہوں تو وہ کامنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آنسر کریں گے. اچھا بھائی، ہماری تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، جو ایکچوئل اسٹریم ہے وہ کچھ سیکنڈز کے بعد ڈیلے اسٹریم ہو رہی صحیح. ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ویٹ کریں. یار یہ عامر کا سوال ہے. جی یہ میں اس کو جی ہاں انشاءاللہ جی. پاکستان جو ہے ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان کی جو فوجی طاقت ہے وہ مسلم دنیا میں شاید تمام ممالک سے زیادہ ہے. اور انشاءاللہ اگر پاکستان سے نصرت مل جاتی ہے تو خلافت کا قیام یہاں سے فوراً ہوگا، نہ کہ کسی دوسرے ملک کے انتظار کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ امریکہ بھی یوز کرتا رہا ہے. میں تھوڑا ذکر کیا افغان وار کے اندر، پہلی افغان وار کے اندر بھی جب رشیا کو اس نے ٹارگٹ کیا تو بیسکلی وہ افغان وار پاکستان کی فوجی قوت کے اوپر لڑی گئی. پھر تو دوسری افغان وار ہے وہ بھی امریکہ نے پاکستان کی فوجی قوت پہ لڑی. ابھی بھی افغانستان کے اندر امن کی کوشش جو ہے وہ پاکستان کی فوجی اور انٹیلیجنس اسٹرینتھ کے اوپر ہو رہی ہے. چائنا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کا رائول ہے اور بھارت کو روکنے کے لیے پاکستان کی فوجی قوت کو استعمال کرنا ضروری ہے. تو چائنا اس وجہ سے پاکستان کی قوت کو استعمال کر رہا ہے، اور آف کورس پاکستان انڈیا کی اپنی ایک دشمنی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے تاکہ وہ بھارت کو بھی روک سکے. تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہے فوجی کہ وہ افغانستان اور بھارت دونوں کو ڈیل کر سکتا ہے. دو عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کی فوجی قوت کو استعمال کر رہی ہیں اس ٹائم پر. تو یقیناً یہ کافی ہے خلافت کے قیام کے لیے.
عامر کا یہ کوشچن آیا ہوا ہے. عامر کا میں کوشچن انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں. میں مبشر کی جو کوشچن ہے نا اس کے بعد تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں میں کسی گروپ یا پلیٹ فارم کے اوپر تو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ جو بھی اچھی بات ہے ہم کوشش کریں گے ہر جگہ سے سیکھیں اور کیا نام ہے اپنے آپ کو امپروو کریں. جو بھی کمی بیشی ہے ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. دیکھیں اسلام میں اگر ہم قرآن کے نزول کو دیکھیں تو قرآن میں ذکر ہے لیلۃ القدر کی. انشاءاللہ ہم طاق راتیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ قرآن لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن جو ہے بیسکلی لوح محفوظ سے جو ہے ایک رات کے اندر لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. عرش غالباً پہلے کیا نام ہے آسمان کے قریب اور آسمان پر, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 23 سال کے اندر آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا. تو قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے ایک ہی رات کے اندر نازل ہوا لیلۃ القدر کے اندر. لیکن قرآن جو ہے ایز اے کیا نام ہے ایز اے گائیڈنس ٹو ہیومینٹی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا کہ وہ صحابہ کی زندگی کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ان کی زندگی میں لائف زندگی کے کنڈکٹ کے اندر جو چیلنجز اور پرابلمس فیس ہو رہے تھے, قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کرتی تھی. تو قرآن ایک کتاب کی صورت کے اندر پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا, اور رسول اللہ نے کتاب کی صورت کے اندر پورا کا پورا صحابہ کرام کو نہیں سکھایا. قرآن جو ہے بتدریج مختلف آیات, مختلف اوقات اور مختلف واقعات اور مختلف ریالٹیز کو ایڈریس کرتے ہوئے کے نام نازل ہوئی. اور یہاں سے ہمیں قرآن کی تدریس کا اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس کا سٹائل بھی پتہ چلتا ہے, اور دعوت و تبلیغ کی طرف گائیڈنس بھی ملتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ بیسکلی دین کی اور دین کے احکامات کی اور قرآن و سنت کی زندگی کے حالات و واقعات سے جوڑ کر کی جاتی ہے. تو قرآن کو اور حدیث کو کی گفتگو, اس کی سمجھ, اس کی ڈسکشن جو ہے اس تناظر میں ہونی چاہیے کہ وہ عملاً کیسے نافذ ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈسکشن ہے اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تدریس کا طریقہ ہے, اور ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, اور ہم تھوڑا سا اختلاف بھی رکھتے ہیں اس کے اوپر. ہمیں یہ اختلاف ہے تھوڑا سا کہ وہ تدریس کا طریقہ جو کہ قرآن و سنت کی صرف علم کے حصول تک محدود ہو, نہ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو دین کے معاملات سے جوڑا جائے. ایسی تدریس اس کو تھوڑا سا ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں رسول اللہ کی سنت سے نظر آتا ہے کہ قرآن و حدیث جو ہیں وہ زندگی کے معاملات کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ میجر اختلاف ہے. تو ہم بیسکلی قرآن کے علم اور دعوت و تدریس اور دونوں کو دعوت و تدریس کو زندگی کے معاملات سے جوڑ کر قرآن کے علم و احادیث کی تشریحات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر یقین کرتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاص معاملہ ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہیں جو ہم نے اپنے شیوخ سے سیکھی ہیں یا سمجھی ہیں, تو ہم صرف اسی علم کی بنیاد کے اوپر دعوت و تدریس کرنے کے قائل ہیں, خاص طور پر جب کہ وہ زندگی کے معاملات سے بھی لنکڈ ہے. اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی کردار سازی کے اوپر بھی توجہ دیں, اور ہماری اپنی ایک کوشش ہے, ہمارا ایک بہت اسٹرانگ اسٹرینجنٹ پروگرام ہے لوگوں کی کردار سازی کا, اور ہمیں امید ہے اور انشاءاللہ کہ وہ بہتر ہے. میرے خیال میں تاثر جو ہے وہ میں آخری بات کر دوں, تاثر اصل میں تھوڑا سا درست ہونے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں تاثر یہ ہے کہ شاید ہم سیاست کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں, اور وہ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا. اس کا ذکر تو میں آج کی ٹاک میں کر دیا. دیکھیں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے اس کو بلڈ کرنے کے 3 ریکوائرمنٹس کا میں نے ذکر کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ
ہمارے پاس ایک عالمی نظر ہونی چاہیے. تو عالمی نظر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو ایک عالمی پہلو سے سوچ رہے ہوں. تو مثال کے طور پر پاکستان کے اندر تو یہ ریالٹی بہت زیادہ اپلیکیبل ہے. ہم نے 20 سال وار اینڈ ٹیرر لڑی جو کہ بیسیکلی ایک عالمی طاقت نے انیشیٹ کی. تو اگر ہم عالمی حالات اور واقعات سے ناواقف ہوں تو ہم اپنے ملک کی جو پالیسیز ہیں ان کو ہی صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکیں گے. تو مجھے یاد ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا, تو اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو وار اینڈ ٹیرر ہے اس کے بارے میں ایک اوپینین پاکستان میں چینج ہوا اور اس کے اندر تھوڑی سی لوکل اونرشپ آئی, جبکہ یہ ایک امریکن پروجیکٹ تھا پاکستان کو اونرشپ دینے کا. جیسے آج کل کی وبا کے بارے میں سولوشنز ہیں لاک ڈاؤن کی, تو پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ باہر سے اس کو کاپی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کی معاملات کی دیکھ بھال بیسیکلی انسپائر ہو رہی ہے باہر کے کیا نام ہے سوچ اور ویلیو سے. تو پہلی چیز عالمی لیول کے اوپر ایک نظر رکھنی ہے کہ عالمی تناظر کے اندر عالمی طاقتیں اور ہم لوگ کس طرح سے اس ریجن کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اپنے ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. تو اگر فار ایگزامپل اسلام ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ موجودہ حکمرانوں کے یعنی اسلام ایک ایسا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے ایک ایسے ایشو کے بارے میں جو حکمرانوں کے حکمران بھی وہی کر رہے ہیں ایک کسی خاص ایشو کے اوپر فار ایگزامپل, تو اس کیس میں حکمرانوں کی تنقید جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ تنقید برا تنقید کی جائے, بلکہ تنقید کرنے کا مقصد ایک خاص نقطہ نظر کے مطابق حالات کو سمجھنا ہے. تو اگر حکمران اسلام کے مطابق چل رہے ہیں تو ان کی تائید کی جائے گی, اگر وہ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ ان کی مخالفت کی جائے گی. تو یہ دوسرا اسپیکٹ ہے. اور تیسرا اسپیکٹ جو ہے آف کورس وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یہ نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو, ہمیں ڈسکشنز ہی نہ ہمیں معلوم ہو, اور پھر جو ہیں ہم بغیر علم کے ایک رائے دے رہے ہوں نیویٹی کے اوپر, اور ہم کہیں کہ یار دیکھیں میں نے پڑھا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا یار کرونا کی وجہ سے سٹریس بہت ہو گیا ہوا ہے, تو ہمیں اپنی کیا نام ہے ہمیں خبریں فالو ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. جہاں تک اخبارات کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اردو چینلز بھی سن سکتے ہیں, نیوز کے ہیڈ لائنز بھی سن سکتے ہیں, لوکل اور انٹرنیشنل اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں انگریزی میں ڈان ٹھیک ہے, اردو میں دنیا ٹھیک ہے, انٹرنیشنل اخبار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک خاص اخبار سے آپ کو یہ نہیں ہوگا. آپ کو اصل میں ایک کیا نام ہے جرنل نظر رکھنی ہے حالات و واقعات کے اوپر. جی ہمارا ٹائم بھی بس تقریباً ختم ہونے والا ہے, تو ہمیں ایک آدھ منٹ اور دیکھ لیتے ہیں. جی اگر اور کوئی کامنٹ یا کوشچن نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ نے ایڈ کرنی ہے بات. جزاک اللہ خیر جی, شکریہ. جی ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی کی جو کوشش ہے کاوش ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آج ہم نے یہ لرن کیا ہے یہ ہمارے بینیفیشل ہو, اور اس مقصد کے لیے بینیفیشل ہو جو کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی کا اثر نو آغاز ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدود و قیود کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.